السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حرم اسٹوری ہب۔ آج کا ہمارا اسلامی ناول ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور بھائیوں کا حسد۔ اب ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی کہانی پڑھیں گے کہ کیسے ان کی زندگی میں مشکلات آئی اور کیسے انہوں نے اس کا سامنا کیا۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے ناول کو شروع کرتے ہیں۔ یہ ناول ہمارا قسط وار چلے گا اور دیکھتے ہیں اس کی کتنی قسطیں بنتی ہیں۔ اور آپ سب لوگ روزانہ نئی آنے والی ایپیسوڈ لازمی دیکھنا، اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، لائک کرنا اور میرے چینل حرم اسٹوری ہب کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ چلیں اب ہم اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو قرآن مجید کی سب سے خوبصورت اور سب سے لمبی کہانی سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے احسن القصص یعنی سب سے اچھی کہانی کہا ہے۔ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی۔ صبر، پاکیزگی، معافی اور اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب حضرت یعقوب علیہ السلام شام کے علاقے میں رہتے تھے۔ وہ اللہ کے نبی تھے اور ان کے 12 بیٹے تھے۔ سب سے چھوٹا اور سب سے پیارا بیٹا تھا یوسف علیہ السلام۔ یوسف کی آنکھیں بڑی بڑی، چہرہ چاند جیسا نورانی اور دل بہت پاک تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ وہ جاگے تو باپ کے پاس دوڑے اور بولے، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سن کر مسکرایا اور کہا حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سن کر مسکرائے اور کہا، بیٹا، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، مگر اپنے بھائیوں سے یہ خواب مت بیان کرنا، ورنہ وہ تم سے حسد کریں گے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بڑے بھائی حد سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ سوچتے، ابا ہمیں چھوڑ کر صرف یوسف سے پیار کرتے ہیں، یہ ہمارا حق مارتا ہے۔ ایک دن سب بھائیوں نے مل کر سازش کی۔ وہ اپنے باپ سے کہنے لگے، ابا جان، یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، وہ جنگل میں بھیڑوں کی دیکھ بھال کریں گے۔ ہم اسے بہت پیار کریں گے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے اور بہت زیادہ پیار کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو شک تھا، مگر بھائیوں نے قسمیں کھائیں۔ آخر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے بھیج دیا۔ جنگل میں پہنچ کر بھائیوں نے اپنا اصل چہرہ دکھا دیا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا اور کہا، آج سے تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ وہ یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ مارنے لگے۔ ایک بھائی نے کہا، اسے قتل نہ کرو، اسے کنویں میں ڈال دو، کوئی کارواں اسے اٹھا کر لے جائے گا اور ہم ہمیشہ کے لیے اس سے نجات پا جائیں گے۔ ہم سب بھائیوں کی ہمیشہ کے لیے یوسف سے جان چھوٹ جائے گی اور حضرت یعقوب علیہ السلام ہمارے ابا جان سب سے زیادہ ہمارے ساتھ پیار کریں گے۔ یوسف علیہ السلام رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا، بھائیو، مجھے معاف کر دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر کوئی نہ سنا، کسی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات نہیں سنی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا اور انہیں ایک گہرے خشک کنویں میں دھکیل دیا۔ کنویں میں گرتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اے میرے رب، تو ہی میرا حامی ہے۔ رات گزر گئی۔ صبح ایک بڑا کارواں مصر جا رہا تھا۔ وہ پانی بھرنے کے لیے کنویں پر رکے۔ جب کارواں نے اپنی بالٹی نیچے اتاری تو یوسف علیہ السلام اس میں آ گئے۔ کارواں والوں نے دیکھا تو حیران ہوئے کہ یہ ایک بچہ ان کی بالٹی میں کنویں میں سے کیسے آ گیا۔ ایک نوجوان غلام، وہ بولے، یہ تو بہت خوبصورت غلام ہے،
اسے مصر میں بیچ کر ہمیں اچھی قیمت ملے گی۔ بھائیوں نے دور سے دیکھا اور چپکے سے کہا، یہ ہمارا غلام ہے، آپ لوگ اس کو بیچ دو۔ کارواں والوں نے یوسف علیہ السلام کو صرف چند درہم میں ان کے بھائیوں سے خرید لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھر پر بیٹھے رو رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں ہیں؟ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خون آلود کرتا اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھایا، جو بھائیوں سے بھیڑ کے خون سے رنگ کر لائے تھے۔ وہ رونے لگے، میرا یوسف، میرا پیارا یوسف، اور اللہ پر صبر کیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا سفر مصر کی طرف شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی منزل دکھائی تھی۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف شروعات تھی؟ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سنیں گے کہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کیا حالت ہوئی، عزیر، مصر کا گھر اور زلیخا کا آگے کیا فتنہ ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ایپیسوڈ آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچے۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ آگے سے آگے شیئر کریں۔ مجھے آپ سب بہن بھائیوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں نے نیو یوٹیوب چینل بنایا ہے اور مجھے آپ سب کی بہت سپورٹ چاہیے تاکہ میں اپنے اس چینل کو آگے سے آگے بڑھا سکوں۔ اللہ آپ کو بھی صبر اور معافی کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اور ہمارا ایک دوسرا چینل بھی ہے، کوکنگ کا چینل ہے وہ، جس کا نام ہے اینی کا کچن۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں لگاؤں گی، آپ سب لوگ اس لنک کو بھی سبسکرائب کریں اور کھانوں کی مزیدار ریسپیز دیکھیں اور اپنے گھروں میں بنائیں اور انجوائے کریں۔ اسی کے ساتھ ناول کو ختم کرتے ہیں۔ اور میں سکرول ڈاؤن ویڈیو نئی بناتی ہوں، اگر اس میں کوئی بھی غلطی ہو تو اس کو اگنور کریں۔ اور اگر میرے دیکھنے والے کسی بھی بہن بھائی کو یہ سکرول ڈاؤن ویڈیو کی سپیڈ تھوڑی مطلب ٹیکسٹ کے اوپر جانے کی سپیڈ تھوڑی تیز کرنے کا کوئی بھی مطلب ٹرک پتہ ہو تو پلیز مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ میرے یہ میسیج اوپر جانے کی، ٹیکسٹ اوپر جانے کی سپیڈ بہت کم ہے، جس کی وجہ سے مجھے بہت سلو پڑھنا پڑتا ہے۔ پلیز 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 اگر کسی بھی بہن بھائی کو یہ پتہ ہو تو آپ لوگ پلیز ضرور بتائیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔